علي حبه جنة قسيم النار الجنة وصي المصطفى حقا إمام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المريض تحاط خطاياه كما يتحاط ورق الشجر۔ اس طرح نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان بیٹھا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ مجھے روزی دے دے، مجھے فصل عطا کر، مجھے رزق دے دے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام کو اسباب کے تحت بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ زمین کے اندر جو عالم تکوین میں نے بنایا ہے اس میں کچھ اسباب کا مسبب میں ہوں، لیکن کچھ کام کرنے والے تیرے ہیں۔ جو تیرے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ بیج جو میں نے تجھے عطا کیا ہے اس بیج کو خود زمین کا سینہ چاک کر کے اس کو زمین کے اندر دفن کر دے، مناسب پانی اس کو لگا، مناسب اس کو کھاد دے، یہ کرنا تیرا کام ہے۔ اس کے بعد اپنی رحمت سے اس بیج کو زمین کا سینہ چیر کر پودے اور فصل کی شکل میں تجھے رزق عطا کرنا میرا کام ہے، یعنی کوشش کرنا تیرا کام ہے۔ اس کے ساتھ تیری کوشش ہوگی اور ساتھ پھر میری رحمت ہوگی تو پھر تو اپنے مطلوبہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی نظام عدل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور شے اس کو شامل کیا ہے، اور وہ انسان کے ایمان کو پرکھنے کی ایک دلیل ہے۔ ایمان دل میں تب داخل ہوگا اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان نہ ہو بلکہ تصدیق بالقلب بھی ہو، یعنی جس چیز کا زبان اقرار کر رہی ہے دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو، سنی کہ زبان تو کچھ اور کہہ رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو۔ اور تکمیل ایمان کی اس وقت ہوتی ہے، مومن کا ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تصدیقم بالقلب کے بعد ایک اور درجے تک پہنچے گا۔ اقرارم باللسان کے بعد زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اس کے بعد اس کے میٹر کے اوپر ایمان کا درجہ اور بڑھ جائے گا جب تیسرے سیڑھی پہ وہ قدم رکھے گا، اور وہ کیا ہے؟ عمل بالارکان، جب اپنے کردار کے ذریعے وہ ایمان کی جھلک، اس کی خوشبو اس کے کردار میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس میٹر کو، اس درجے کو جاننے کے لیے کہ کس درجے کا ایمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام آزمائش ہے، نظام ابتلا۔ یہ جو بلا میں گرفتار ہونا، مصیبت میں گرفتار ہونا، یہ مکمل ایک نظام ہے، اور اس کو نظام کو جس طرح ہر چھوٹے موٹے نظام کو سمجھنے کے لیے، ایک موبائل کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ابتلا ہے، آزمائش کا نظام ہے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ میں جو ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کیا کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ نہیں، مومنین کو مخاطب کر کے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، یقیناً 100%۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں 3 چیزیں تاکید کی لگائی گئی ہیں، یعنی ضرور بے ضرور 100% تمہاری آزمائش ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے وہ تمہاری آزمائش نہ ہو۔ کون ہے؟ جناب آدم سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص دکھا دیں، اولیاء میں سے دکھا دیں، اوصیاء میں سے دکھا دیں، انبیاء، ائمہ، عام لوگوں میں سے دکھا دیں جس کی آزمائش نہ ہوئی ہو، بغیر آزمائش کے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا ہو؟ نہیں، جناب آدم سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملتا۔ کسی کی آزمائش اس کو دے کے ہوئی ہے اور کسی کی آزمائش اس سے لے کے ہوئی ہے۔ اور جب کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کو اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اور لے لی،
تو کس طرح یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں تو وہی بات ہے کہ جس طرح کسی کے کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے ہیں، تو کس طرح یہ معاملہ ہے؟ اس مسلمان رسول نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے بندہ خدا، میرے سے اولاد لے کر اللہ نے میرے صبر کا امتحان لیا، تجھے 10 بیٹے عطا کر کے تیرے شکر کا امتحان لیا. نقص من الاموال والانفس والثمرات، اموال کا نقصان ہوگا، جان کا نقصان ہوگا، پھلوں کا نقصان، یعنی مالی جانی ہر قسم کا نقصان ہوگا. نقصان تو ہوگا، آزمائش ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے جو میٹر بنایا ہے، اس میٹر، اس پیمانے پر پھر تمہارا ایمان دیکھنا ہے. آزمائش کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے آزمائش ہوگی؟ نہیں ہے، بلکہ تمہارے ایمان کی سچائی دیکھنے کے لیے آزمائش ہوگی کہ فقط اس گلے سے اوپر اوپر آمنا کہنے والا کون ہے اور دل سے تسلیم کرنے والا کون ہے. یہ آزمائش امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں، یہ جو غیبت ہے امام علیہ السلام کی، یہ غیبت بھی آزمائش ہے. اور یہ ائمہ سے مروی وہ احادیث ہے کہ جس کے بارے جن میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے مہدی کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ حتیٰ جو کھوٹے سکے ہیں وہ کھرے سکوں سے جدا ہو جائیں گے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. فقط موت کے وقت نہیں، ہر مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے. بیماری آئی ہے تب پڑھیں، کوئی نقصان ہوا ہے مالی تب پڑھیں، کوئی جانی نقصان ہوا ہے تب پڑھیں. کہ ہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نقصان ہو گیا تو ہم بھی تو اللہ کی ملکیت ہیں. ہم کس کی ملک ہیں؟ اللہ کی. ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. یہ لام لام ملکیت ہے، یعنی ہم مالک و خالق ذات ہماری اللہ ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم پلٹ کے بھی اسی کی بارگاہ میں. مرض اور بیماری کی صورت میں ہمارے اوپر آتی ہے. بیماری کے حوالے سے قرآن اذا مرضت فهو یشفین، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا اسی کی طرف سے آتی ہے، وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے. تو یہ آزمائش جو خصوصاً بیماری کی آزمائش ہے، اس کے حوالے سے معصومین علیہ السلام نے بھی خصوصی طور پہ تربیت فرمائی اپنے ماننے والوں کی. حضرت کا جو فرمان میں نے تلاوت کیا، المریض و تحاط خطایاہ کما یتحاط ورق الشجر، کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں. پھر فرمایا من مرض ثلاثا فلم یشکو الی احد من عوادہ، 3 مرتبہ جو شخص بیمار ہوتا ہے، ایک مرتبہ بیمار ہوا صحت مل گئی، دوسری دفعہ بیمار ہوا صحت مل گئی، تیسری دفعہ بیمار ہوا صحت مل گئی. ولم یشکو، یہ اہم بات ہے، ولم یشکو الی احد من عوادہ، عیادت کرنے والوں کے سامنے شکایت نہیں کی. یعنی تکلیف بتانے میں کوئی حد نہیں کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں، لیکن یہ شکایت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی مل گیا ہوں، پہلے بھی میں بیمار ہوا، دوبارہ مجھے کرونا ہو گیا. تو اپنے عیادت کرنے والوں کے سامنے وہ شکایت نہ کرے. ابدلتہ، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرما رہا ہے کہ میں ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ، جو گوشت بیماری سے پہلے تھا اس سے بہتر گوشت میں اس کو عطا کر دوں گا. یعنی جو اس کے بدن کی صحت تھی، اس کی صحت کے حوالے سے جو صحت پہلے تھی اس کے بدلے میں 3 چیزیں میں عطا کروں گا. ایک وہ گوشت کہ جو اس کے جسم پہ پہلے تھا اس سے بہتر گوشت میں اس کو عطا کروں گا. وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ، وہ خون جو بیماری سے پہلے تھا اس سے بہتر خون عطا کروں گا. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَآفَيْتُهُ فَإِنْ آفَيْتُهُ آفَيْتُهُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ، فرمایا کہ اگر اس کو تیسری دفعہ بیماری سے صحت مل گئی تو اس حالت میں وہ صحت مند ہوگا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا. عیادت ان حقوق میں سے ہیں کہ جو ایک مومن کے دوسرے مومن پر واجب و لازم ہیں. یقول اللہ عز و جل یوم القیامہ، اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
خداوند عالم فرمائے گا یبن آدم، اے ابن آدم، اے میرے بندے، مرض تو فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، اللہ کہہ رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، حی قیوم اللہ، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے نہ بڑھاپا آتا ہے، حالتیں اس پہ تبدیل ہونے والی حالتیں اس پہ نہیں آتی، وہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن کہ میں مریض ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں مریض ہوا تھا، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ بھی وہی کہے گا جو ابھی ہمارے ذہن میں خیال آ رہا ہے، قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، تیری عیادت کیسے ہو سکتی ہے اور تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو عالمین کا رب ہے، تو عالمین کا پالنے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، تو تجھے کیا زندگی میں معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اگر تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا گویا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ یعنی اللہ نے مریض کی عیادت کو اپنی زیارت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، لو انک عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تم مجھے بھی وہاں پا لیتا، تو دیکھتا کہ میں بھی وہاں پر موجود ہوں۔ اگر مجھے پانے کے لیے تو کہاں کون سے پاپڑ بیلتا ہے، مریض کی عیادت کر، اگر مجھے پانا چاہتا ہے تو مجھے مریض کے پاس پا لے گا۔ اور جس نے اللہ کو پا لیا، یہی یوم عرفہ آنے والا ہے، وہ فائدہ، اللہ کو پا لینے کا فائدہ کہ جو امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بتایا ہے، کیا فرمائے، ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک، جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا۔ اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہے، کیا نفع ہے، کیا انسان کو منافع ملا کہ جس کو اللہ مل گیا۔ اللہ کو پانے کے لیے ہم سارے جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ جس نے تجھے کھو دیا، دنیا کے لالچ میں تجھے کھوئے گا تو دنیا کا کتنی زندگی گزار لے گا، کتنی زندگی گزار لے گا، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، لیکن اس نے تجھے کھو دیا تو پھر اس نے ہر شے کھو دی ہے۔ اور دنیاوی زندگی بھی اس کو جو ملے گی وہ بھی چانس پر ہے۔ یہی اس ملعون نے کہا تھا نا جب وہ کشمکش میں تھا جنت اور جہنم کی، کہ ایک طرف قتل نواز رسول قتل حسین میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو جہنم ہے، اور ایک طرف یزید رائے کی حکومت مجھے دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا جو رائے کی حکومت ہے وہ تو نقد مل رہی ہے، وہ تو فوری طور پہ مل رہی ہے، جنت جہنم ادھار ہے، وہ تو بعد میں توبہ کی جا سکتی ہے۔ امام نے فرمایا تھا کہ میرے قتل کے بعد تجھے توبہ کی بھی، تیری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور توبہ یہ تو پھر کہا کہ بہت بعد میں دیکھا جائے گا۔ پھر کہا کہ اگر تو اس لالچ میں کہہ رہا ہے کہ شہر رائے کی حکومت تجھے ملے گی، حسین تجھے جوانان جنت کا سردار کہہ رہا ہوں، شہر رائے کی حکومت دور کی بات، تو شہر رائے کی گندم بھی نہیں کھا سکے گا۔ حکومت ملنا دور کی بات ہے، یعنی جو تیرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو نقد ہے وہ لے لوں گا، وہ نقد بھی تجھے نہیں ملنے والا۔ جب انسان کے آنکھوں کے آگے پردہ ہو، حرام اگر پیٹ میں بھرا ہو، آنکھوں کے آگے وہ پردہ آ جاتا ہے کہ امام کی بات بھی انسان مذاق میں ٹھکرا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اگر گندم مجھے نصیب نہیں ہوگی تو میں جو کھا لوں گا۔